نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے لازمی جو ہے وہ قرار دیا ایک روایت کے اندر. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت کی راہ پر جو ہے وہ آ جائے گا, اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ دنیا میں بھی سیدھی ہوگی, آخرت میں بھی انشاءاللہ خیر ہوگی, اور اطاعت رسول کی برکت سے انسان کو جو سیدھا دنیا میں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ ایک یہ ملتا ہے کہ وہ آدمی معزز ہو جاتا ہے. خالد بھائی یہ بھی تو اطاعت رسول کا صلہ ہے. لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتی ہیں. ایک بات آپ کی لوں گا, آپ نے فرمایا کہ آج بھی قابل عمل ہے. سلمان بھائی ہر دور میں قابل عمل ہے. جی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی سوچوں کی جو ڈائمنشن ہے نا, جہات ہیں, وہ تبدیل ہو گئی ہیں. اصل میں وہ ہے نا, حسن رضا خان صاحب نے جو فرمایا کہ تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو جو ہم سے محبت کرتے ہیں, جو ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, آج بعض افراد کو معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی تعلیمات سخت ہیں. ایسا نہیں ہے. انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیجئے, بہت سارے اصول و قوانین بن رہے ہیں, بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں, بہت ساری مہم چل رہی ہیں, اور ان کا مقصد جب آپ دیکھیں گے, ان کی بیس آپ دیکھیں گے, تو جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہے وہ کہیں گے یہ کون سی نئی بات ہے, یہ کون سی نئی بات ہے. تو 1400 سال پہلے میرے آقا نے مدینہ شریف میں فرما دیا تھا. آپ دیکھیے آج پانی کی حفاظت کا ذہن دیا جاتا ہے. انٹرنیشنلی جو قوانین ہیں, جو اصول و ضوابط ہیں, مہم چل رہی ہے کہ جناب پانی بچائیں. کیوں بچائیں جی؟ کیونکہ پانی زندگی ہے. تو پانی تو زندگی ہے, یہ تو آپ کو آج پتہ چل رہا ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا تم نہر کے کنارے ہو نا تو بھی پانی ضائع نہ کرو. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے ایک بات یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ بھئی نہر پہ کھڑے ہو, سمندر پہ کھڑے ہو, دریا پہ کھڑے ہو, وہاں پہ تم پانی استعمال کرتے ہو تو ضائع کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو اسی میں چلا جاتا ہے ہاتھوں ہاتھ. اگر آپ نے نہر پہ کھڑے ہو کے, دریا پہ کھڑے ہو کے, سمندر پہ کھڑے ہو کے وضو کیا ہے تو وہ پانی کہاں گیا؟ وہ تو اسی میں چلا گیا. ضائع کیسے ہو گیا وہ؟ تو پھر یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ جب نہر پانی کی فراوانی ہوگی نا, تم نہر پہ ہو, سمندر پہ ہو, دریا پر ہو, اور تمہیں عادت پڑ گئی کثیر پانی خرچ کرنے کی, اضافی پانی خرچ کرنے کی, پھر جب پانی کم ہوگا نا, پانی کی تنگی ہوگی, تم یا تو اس وقت بھی یہی عمل کرو گے اور زیادہ پریشانی میں آؤ گے, یا دوسروں کو دقت میں ڈالو گے. تو آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, سبحان اللہ. آج کہا جا رہا ہے جناب رزق کی توقیر کیجئے, آج کہا جا رہا ہے رزق ضائع نہ کیجئے. اتنے لاکھ, اتنے کروڑ, اتنے ملین لوگ جو ہے بھوکے سوتے ہیں. بھائی کیوں سوتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اسلام کو, اسلامی تعلیمات کو, ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا. آپ نے نہیں سنی وہ حدیث کیا کہ حضرت عائشہ سے فرمایا, اے عائشہ روٹی کی تعظیم کرو, اس کی توقیر کرو, کیونکہ جس قوم سے جاتی ہے پلٹ کر نہیں آتی. یہ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا. آج آپ کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, ہم تو یہی درس دے رہے ہیں نا. 1400 سال سے علماء, صحابہ, صوفیاء, ائمہ یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ رزق کی توقیر کرو. ہم تو ان کے چاہنے اور ماننے والے ہیں جو رزق گر جائے تو اپنی پلکوں سے اور ہونٹوں سے زمین پہ بیٹھ کے اٹھائیں. اللہ, تو رزق کی توقیر اسلام سے زیادہ کون سکھائے گا؟ آپ دیکھیے ایک جان کی عزت و حرمت کی بات کی جاتی ہے کہ جناب لوگوں کی عزت دیں, لوگوں کو رسپیکٹ دیں, لوگوں کو رائٹس دیں. یا اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ مشرفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مسلمان کی عزت اس سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ جو ہماری سمت قبلہ ہے, جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں, اس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ. پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے دل تڑپتے ہیں, لرزتے ہیں, کانپتے ہیں, جھومتے ہیں. کس لیے؟ کعبہ مشرف کا دیدار کر لیں. خالد بھائی جب اترتا ہے بندہ حرم میں اترتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب اسے پتا ہوتا ہے کہ اگلے منظر میں میری آنکھوں کے سامنے کعبہ ہوگا تو اس کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں. ساری زندگی غریب لوگ سلمان بھائی چونیاں, اٹھنیاں, روپیہ, 5 روپیہ جمع کرتے رہتے ہیں. کس لیے؟ اس در کی زیارت ہو جائے, آقا کے روزے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا نصیب ہو جائے. میرے اس آقا نے اس در پہ کھڑے ہو کے فرمایا تجھ سے زیادہ ایک مسلمان کی حرمت. اور کیا رسپیکٹ اسلام دے گا؟ آپ دیکھیے آج کہا جا رہا ہے جی عورت کو عزت دو. عزت دو. میرے آقا نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا, یہ اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے تمہارے لیے, اگر تمہاری بہن ہے, بیٹی ہے, تم اسے رخصت کرتے ہو, یہ تو رحمت و مغفرت کا پروانہ بن جاتی ہے تمہارے لیے. یہ تمہاری ماں ہے تو جنت جس کے قدموں تلے تلاش کرو. اور کیا حرمت ہوگی؟ اور پرورش کرنے پر, ادب سکھانے پر فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اچھا, یہ 3 بیٹیاں ہوں, اس کو بھی 2 کو, اس کو بھی 1 ہو, اس کو بھی اس فضیلت میں کیا کر لیا؟ شامل کر لیا. مساوات کا درس کیسا دیا سلمان بھائی. آپ دیکھیے نا, مطلب یعنی نا
امیزنگ ہے، آپ حیران رہ جائیں گے تعلیمات. ایون کہ جو پڑھنے پڑھانے والا ہے نا، جس کو 10 15 20 سال بھی ہوگا پڑھنے والا، وہ آج بھی جب سیرت پڑھتا ہے، ابھی سلمان بھائی نے پیچھے کہا نا ایک واقعہ پڑھا ہے، تو آج بھی جب سیرت پڑھتے ہیں خالد بھائی، قرآن پڑھتے ہیں آج بھی، تو اس کی شان یہ ہے کہ نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. وہ یوں نہیں ہوتی کہ آج نازل ہوئی ہیں، آج وہ ہوئی ہے، نہیں، وہ ہمارے علم میں، ہمارے دائرہ علم میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے ذہن میں، ہمارے شعور میں آ جا رہی ہیں. آپ دیکھیے مساوات کی بات کی جاتی ہے کہ جناب ایکویلٹی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد میں مساوات کرو. ماشاء اللہ اکبر. اس کی شرح میں علماء نے لکھا، مسائل لکھے کہ جب ایک کو پیار کرو تو دوسرے کو بھی پیار کرو، ایک کو تحفہ دو تو دوسرے کو بھی تحفہ دو. یہ تو چند سنتیں ہیں. آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو لیتے جائیے. کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ جس نے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بے سہارا، کمزور لوگوں کو حق دیا، اس کی بات کرتے ہیں کہ حق دلاؤ. وہ تو ایسا عظیم الشان انسان کامل ہے ہمارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ انہوں نے تو یہ فرما دیا اظہار کا حق ٹخنوں پر نہیں ہے. ایسی بات. کیا حقوق ہوں گے سر؟ مطلب یہ جو بات ہے نا، یہ سن کر دیتی ہے انسان کو، انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں. میرے پاس کوئی آسان لفظ ہے نہیں اس کا. صحیح. انسان بالکل مبہوت ہو جاتا ہے ہائے ہائے. کہ کیا ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے، آج آپ یہ باتیں کر رہے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ثابت کر دیا، ایسی بات ہے. پہلے بیان کر دیا. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ مطلب ایمان لانے والے تھے. وہ جو ہم معراج شریف کے باب میں بیان کرتے ہیں نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی اور کہا میں تو اس سے بھی انوکھی باتوں پہ ایمان لے کر آیا ہوں. جی. تو صحابہ کرام کا عقیدہ ایسا تھا. آج ہمیں بھی ایسا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے. کیا ہم تولتے رہتے ہیں؟ ہمارے ترازوں کی، ہمارے اسکیل کی، ہمارے آنکھ کی، ہمارے دل کی، ہماری علم کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے تجربے کی اوقات کیا ہے؟ سلمان بھائی کس کو تول رہے ہیں؟ کس کو؟ یعنی آج آپ دیکھیں مقابلہ ہو تو ذرا ظرف کا ہو نا. آج مقابلہ ہو تو سامنے والا بھی تو مطلب جو بڑے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں، چاہے وہ باکسنگ کے ہوں چاہے دیگر چیزوں کے ہو، وہ کسی چھوٹے موٹے کو تو منہ بھی نہیں لگاتے نا. وہ کہتے ہیں اس سے کیا مقابلہ، اس سے تو مقابلہ کرنا میری بےزتی ہے، توہین ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو تولنے کون آتا ہے؟ جس کا ترازو پکڑتے وہ ہاتھ کہاں پڑا ہوتا ہے. اللہ بچائے. اللہ جس کے ترازو کے نیچے مقناطیس لگا ہوا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو تول رہا ہے. انا للہ و انا. تو اپنے پہلے گریبان میں جھانکیں. جی جی. میں سب سے مخاطب ہوں، اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ سے بھی ہوں. یہ مطلب دیکھیں جذباتی بات ہے، بالکل ہمارے جذبات. ریئلٹی بیسڈ بات ہے میرے دوست. پھر آپ دیکھیں یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. آپ دیکھیں جس نے اطاعت کی، ٹھیک ہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ مفتیہ مجتہدہ قرار پائیں. ٹھیک ہے جی. اور جس نے نافرمانی کی اس کا کیا بنا؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اس کے گلے میں جو ہے وہ رسی، ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں ان کے لیے کہا گیا. کس کے لیے؟ جنہوں نے حضور کی کیا کی؟ نافرمانی کی. اور جنہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. سبحان